السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا عمرہ کس طرح سے آسان بنا سکتے ہیں۔ آسان بنانے سے میری مراد یہ ہے کہ جو لوگوں کو جا کے چیک ان کے مسئلے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو ہوٹل کے اندر جانے ڈھونڈنے کے مسئلے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، اور دیگر اس طرح کے مسئلے مسائل جس میں عمرہ کا پتہ نہ ہونا، راستوں کا پتہ ہونا، اس طرح کے مسئلے مسائل آپ کس طرح سے ایزیلی حل کر کے اپنے عمرہ کی جرنی کو آسان بنا سکتے ہیں، اس پہ آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ لازمی اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اس سے ہر نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ پیغام خود دوسروں تک پہنچ جائے گا اور آپ کے لیے یہ بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ چلتے ہیں، سب سے پہلے جس طرح میں پہلے کئی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ جو سامان آپ نے لے کے جانا ہے اپنے ساتھ وہ مناسب رکھیں، بہت زیادہ فالتو چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جتنی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے ضرورت آئیں گی وہ اتنی رکھیں۔ اس پہ بہرحال میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کافی پہلے عمرہ پیکنگ پہ، وہ آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں پہ کلک کر کے ضرور وہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ایک ہو سکے کہ یہ چیزیں میں ساتھ لے کے جانی ہے۔ اس میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ فالتو چیزیں وہاں پہ لوگ لے کے جاتے ہیں جس کا وہاں پہ مقصد نہیں ہے اتنا، ان سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ فلائٹ آپ نے ایسی رکھنی ہے کہ وہ چیک آؤٹ یا چیک ان والا جو ٹائم ہے اس سے پہلے ہو۔ یہ ہوتا ہے عموماً کہ ہم لوگوں کی فلائٹ یہاں سے شام کو یا رات کو یا بہت صبح جا کے پہنچتی ہے، اس میں یہ مسئلہ آتا ہے بہت صبح جب پہنچ جاتی ہے فلائٹ، پھر اس میں ہمیں جب مکہ لے کے جایا جاتا ہے تو پھر ہمیں ویٹ کافی کرنا پڑتا ہے ہوٹل میں لابی میں، تو اس میں پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹ کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جو ہوٹلز کا چیک آؤٹ ٹائم ہے نا وہ 12 سے 2 کے درمیان ہے دن کے، اور جو چیک ان ٹائم ہے وہ تقریباً 4 ہے شام کے۔ تو اب اگر آپ کی فلائٹ بہت صبح پہنچ جائے گی، لیٹ سپوز 8 بجے وہاں کے یا 7 بجے پہنچ گئی، مکہ آپ کو آنے تک 12 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا، وہاں پہ آپ کو روم نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے وہاں پہ کوئی رہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر نہیں رہ رہا، روم خالی ہے، وہ تو سیپریٹ بات ہے۔ میجورٹی آف دا کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ روم پہلے سے بک ہوتا ہے، اور اس وجہ سے پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ چیک آؤٹ کریں گے، کمرے کی صفائی ہو، پھر آپ کو چیک ان دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات وہ ہوٹل والے بھی نہیں بتاتے اور یہ ایجنٹس بھی نہیں بتاتے، تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتا بھی نہیں رہے اور ہمیں ویٹ بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ عمرہ سیکھیں۔ یہ میں بہت ساری ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ لوگ اس نیت سے چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو کوئی کر رہا ہوگا ہم وہ دیکھ کے کر لیں گے عمرہ، حالانکہ آپ اتنی بڑی عبادت کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں تو کم از کم آپ کو طریقہ تو آنا چاہیے۔ اس پہ بارے میں ایک نئی ویڈیو بھی انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں بناؤں گا جس میں ریفرنس بھی دوں گا، لیکن میں نے جب ابھی پچھلے ایئر اللہ نے بلایا تھا تو ایک عمرہ کا ولاگ بنایا تھا جس میں میں مدینہ سے جب واپس آ رہا تھا تو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھایا تھا کہ عمرہ کیسے کرنا ہے۔ وہ ولاگ آپ نے نہیں دیکھا تو یہاں پہ ضرور کلک کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدے والا ہے۔ نیکسٹ ہے واک، جو بہت بڑا مسئلہ وہاں پہ لوگوں کو آتا ہے، واک کا آتا ہے کہ لوگ وہاں پہ زیادہ چلنے کے عادی نہیں ہوتے۔ آپ کو جب پتہ لگے کہ اب میں نے عمرے پہ جانا ہے یا ویزے والا پروسیس شروع ہو جائے تب سے آپ نے واک شروع کر دینی ہے، کم از کم ڈیلی آپ 4 سے 5 کلومیٹر واک کریں گے، ٹھیک ہو گیا، تو آپ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ ایک دن میں 20 کلومیٹر واک کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں پہ اللہ کا فضل اتنا ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر بھی جب آپ کو عمرہ کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ماربل بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، خاص طور پر جب صفا مروہ میں ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماربل ہے تو انتہائی ٹھنڈا، اور اوپر سے آپ ننگے پیر، وہاں پہ اتنے لوگوں کے میں نے دیکھا ہے پیر پھٹ جاتے ہیں کہ ان میں سے خون نکل آتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے آپ کوشش کریں کہ گھر میں آپ کے ماربل لگا ہوا ہے یا فرش ہے جو بھی ہے، کچھ دیر آپ ننگے پیر بھی واک کیا کریں تاکہ آپ اس طرح کے بھی عادی ہوں، اور پھر شوز کے ساتھ بھی واک کریں، اور ایسے شوز رکھیں جس کے ساتھ آپ واک کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، کم از کم 2-3 کلومیٹر آپ ایک گو میں اس کے ساتھ چل پڑیں اور آپ کے پیر کو کچھ بھی نہ، اور وہی شوز آپ وہاں پہ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ نیا شوز خرید کے وہاں پہ لے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ان کے پیروں میں چھالے آتے ہیں۔ نئے شوز کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اگر نیا بھی لے رہے ہیں تو تقریباً مہینہ پہلے لے کے اس کو اپنے پیر کے ساتھ کمفرٹیبل کریں تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ لاسٹ نمبر پہ ہے ریسرچ۔ ریسرچ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایک تو عمرہ کے حوالے سے، عمرہ کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ دوسرا آپ ریسرچ کریں جنرل ہوٹلز کے بارے میں، مثلا آپ کو ایجنٹ کہتا ہے کہ آپ کا یہ والا ہوٹل ہے مکہ میں اور یہ والا ہوٹل ہے مدینہ میں، اب آپ نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے، آپ نے اس کے ریویوز دیکھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور ریویوز میں میرا یہ مشورہ ہے ہمیشہ برے ریویوز دیکھا کریں، برا ریویوز آپ دیکھیں گے تو آپ کو حقیقت پتہ لگے گی۔ اچھا، اکانومی ہوٹلز جو ہیں وہاں پہ اور تھوڑے سے جو مناسب ہوٹل ہیں ان میں سب میں یہ مسئلہ ہے کاکروچز والا،
ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ یہ ان ہوٹلز میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اگر آپ برے ریویوز پڑھیں گے نا تو یہ ہر ہوٹل میں تقریباً آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور لیکن یہ ہر ہوٹل میں ہر کمرے میں نہیں ہوتا، کچھ کمروں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. ایون کہ اگر آپ 5 سٹار ہوٹل بھی کھول کے دیکھیں گے نا، اس میں بھی گندے ریویوز آئے ہوں گے، اس میں بھی لوگوں کو مسئلہ آیا ہوگا. آپ نے 100% ان کی بات پہ نہیں یقین کر لینا، آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ گندے ریویوز کس ہوٹل کے کم ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ کچھ جنرل ریویوز ہوتے ہیں کہ یہ جی ان کا سٹاف اچھا نہیں ہے، ان کی ہوم سروس اچھی نہیں ہے، وہ اگنوریبل ریویوز ہیں. ہم جو یہاں سے جاتے ہیں ہم اس چیز کے عادی بھی نہیں ہوتے. جو روم سروس ہوتی ہے یہ ہمارے لیے اگنوریبل ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس طرح سے آپ نے ریسرچ بھی کرنی ہے. پھر روڈز کا آپ نے ریسرچ کرنا ہے. اچھا میرا ہوٹل اس روڈ پہ، تو اس کے آس پاس یہ فارمیسی ہے، اس کے آس پاس یہ دکان ہے جو میں اپنے نشانی کے طور پہ رکھوں گا. یہ چیزیں آپ پہلے سے ریسرچ کر کے جائیں. اور میرے عمرہ ولاگز والی پلے لسٹ آپ دیکھیں گے نا، اس میں اس طرح کی کافی ویڈیوز ہیں، اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہوگا اگر آپ کو عمرے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اگر آپ کر رہے ہیں تب بھی ایون دیکھیں عمرہ سیریز اور عمرہ ولاگز، یہ دو پلے لسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ اسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.